بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ 3 دن سے آپ حضرات اس مسجد کے اندر علماء کرام سے محرم الحرام اور شہادت حسین، عظمت صحابہ اور عظمت شہداء کے عناوین پر باتیں سماعت فرما رہے ہیں، اور بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے علماء کرام نے بیان کی اور آپ نے سماعت فرمائی۔ آج اس سلسلے کا آخری دن ہے اور آخری کڑی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اشارتاً اور کنایتاً وہ باتیں جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں مختصراً عرض کر دوں، تاکہ وہ باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں۔ اور ہمارے درمیان چونکہ طلباء کی ایک بڑی تعداد ہے اور مستورات میں بھی طالبات ہیں، ان سے بھی گزارش ہے اور آپ تمام حضرات سے بھی گزارش ہے، جو یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، جو بتائی گئی ہیں، در حقیقت یہی دین ہے اور دین کی بنیادی باتیں ہیں، یہی شریعت کی باتیں ہیں۔ باقی آپ جو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے تماشے دیکھ رہے ہیں، وہ صرف تماشا ہے، دین کا مذاق ہے اور دین کے نام پر بھدا مذاق ہے۔ اس لیے یہ باتیں جب علماء کرام بتاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے حلق سے نیچے اترتی نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ موقع کس بات کا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارے دل میں وہی چیزیں سننے کا جذبہ ہوتا ہے جو بازار میں چل رہی ہوتی ہیں، اور جس سے ہمارے نفس کو مزہ ملے وہی سننے کا دل چاہتا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، دین تو وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور قرآن پاک ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس لیے میں نے جب قرآن مجید کے آیت پڑھی، آپ پہلے اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو تم مدد چاہو، مدد طلب کرو۔ کس بات سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر کیا؟ دین پر جم کر۔ آج ہم نے صبر کے مفہوم کو بدل دیا ہے، اور ہمارے یہاں صبر یہ سمجھا جاتا ہے کوئی اگر ہمیں مارے یا ہمارے اوپر زیادتی کرے اور ہمارے اندر بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو تو ہم خاموش رہ جائیں، اور ہم نے اس کا نام صبر دے دیا ہے۔ یہ صبر نہیں، یہ بزدلی کہلاتی ہے۔ صبر کہتے ہیں حق پر جم جانے کو، حق پر ڈٹ جانے کو، چاہے اس میں ہماری جان چلی جائے اس کی بھی پرواہ نہ کرنا، اس پر جمے رہنا۔ حق پر جمنے کا نام صبر ہے، جس کا ایک مظاہرہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مارکے کربلا میں کیا۔ وہ ڈٹے رہے، ان کے سامنے تھے کہ کتنے لوگوں نے یزید سے بیعت کر لی ہے، اور حضرت حسین کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں۔ جب مکہ مکرمہ سے وہ کربلا کی جانب انہوں نے سفر کیا ہے، ان کا قافلہ کتنا مختصر ہے، اور اس قافلے میں زیادہ تر ان کے خاندان کے افراد ہیں، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی ساز و سامان ایسا ہے جسے آپ فوجی ساز و سامان کہہ سکیں۔ لیکن انہوں نے ایک بات کو سمجھا کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے،
جو شریعت لے کے آئے اور جو نظام آپ نے اس امت کو دیا ہے، صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہی نہیں، جو نظام سیاست آپ نے دیا، جو نظام حکومت آپ نے دیا، اس کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے، اس کے اندر جو ہے ملوکیت کو داخل کیا جا رہا ہے، خلافت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس بات کو انہوں نے گوارا نہ کیا، یہ پرواہ نہ کی کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور ہمارا ساتھ کتنے لوگ دینے والے ہیں، اس سے بے پرواہ ہو کر وہ جو ہے کربلا کے میدان میں پہنچے، اور پھر وہاں پر انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ میری جان کیا، میرے خاندان کی جان جائے تو جائے، لیکن اس دین پر میں آنچ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ صبر ہے، اس کا نام صبر ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ نماز کو آج ہم نے معمولی سمجھا، نماز کو ہم نے اہمیت نہ دی، نماز کی قیمت ہمارے درمیان نہ رہی، لیکن حضرت حسین اس نماز کی قیمت بھی سمجھا کر گئے کہ نماز کی قیمتی شے ہے۔ اس میدان کربلا میں جہاں پر ان کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، بچے پیاسے تڑپ رہے تھے، خواتین پریشان تھی، اور نوجوانوں کی لاشوں پہ لاشیں گر رہی تھی، ایسے موقع پر جب نماز کا وقت آیا تو حضرت حسین نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور روایتوں میں آتا ہے حضرت حسین کی شہادت سجدے کی حالت میں ہوئی ہے، اور سجدے میں انہوں نے اپنی گردن کٹا کر پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے، جان چلی جائے لیکن نماز نہ چھوڑنا۔ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو ہمارے یہاں نماز کی یہ اہمیت دیتے ہیں۔ آج تو حضرت حسین کا غم منانے والے اور ان کے نام پر سینہ کوبی کرنے والے اور ماتم کرنے والے گزرتے رہے، اذانیں ہوتی رہی، اذانوں کی آواز ان کے ڈھول تاشوں میں دبتی رہی، اس کی انہیں پرواہ نہ رہی، اور سینہ کوبی کرتے رہے۔ یہ محبت حسین ہے یا ان کی جنہوں نے جس دین پر اپنی جان نچھاور کی، اس کا تم مذاق اڑا رہے ہو؟ تو قرآن نے کہا، اے ایمان والو اللہ سے مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے۔ اسی نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ اسی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ ہمیں تو صرف شہادت حسین کا پتہ ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسا لگتا ہے کہ یہی ایک شہادت ہوئی ہے۔ میرے بھائی، اگر اپنے دین کا آپ پڑھیں اور اس کی جو ہے تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ملے گا جہاں پر جو ہے مجاہدین نے اپنی جانوں کے نذرانے اس دین کی خاطر نہ پیش کیے ہوں اور اس شجر اسلام کو اپنے خون سے نہ سینچا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، انہیں تو زخمی 28 ذی الحجہ کو کیا گیا۔ کب کیا گیا؟ حضرت عمر نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ تشریف لائے، مصلی پہ تشریف لے گئے، انہوں نے اللہ اکبر کہا، ابھی اللہ اکبر مکمل نہیں ہوا تھا، ان کی آواز غائب ہو گئی۔ حضرت عمر گر پڑے، ان کو ابو لولو فیروز مجوسی نے خنجر مار دیا تھا، اور حضرت عمر زخمی ہو کر مصلی پر گر پڑے۔ لیکن قربان جائیے صحابہ پر اور ان کی جماعت پر کہ انہوں نے نماز کو کتنی اہمیت دی۔ امیر المومنین زخمی ہو گئے ہیں، خون سے لت پت ہو گئے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، لیکن ایک صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں اور وہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پچھلی صفوں میں جو لوگ تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو گیا، ان کو لگا کہ ابھی تو امیر المومنین عمر کی آواز تھی، اب جب سورہ فاتحہ شروع ہوئی تو معلوم پڑا کہ دوسری آواز آ رہی ہے۔ ان صحابی رسول نے نماز کو مکمل کیا مختصر کر کے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر حضرت عمر کو اٹھایا گیا، پھر ان کا علاج اور معالجہ شروع ہوا کہ امیر المومنین زخمی پڑے ہوئے ہیں، نماز کی تکمیل کی جا رہی ہے، نماز مکمل کی جا رہی ہے۔ یہی نہیں، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں ہے، بار بار بے ہوش ہو جا رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ان کا علاج چل رہا ہے، اور ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنے والد کے پاس آتے ہیں اور انہیں جگا کر بیدار کر کے کہتے ہیں، ابا ابھی آپ کی فجر کی نماز مکمل نہیں ہوئی، آپ کی نماز ادھوری ہے،
حضرت عمر پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، بار بار ان کو جگایا جاتا ہے، تیمم کرایا جاتا ہے، اسی حال میں وہ اپنی نماز قضا نماز مکمل کرتے ہیں۔ یہ میرے دوستو یہ نماز کی اہمیت ہے۔ حضرت حسین شہید ہوئے نماز کی حالت میں، حضرت عمر نماز کی حالت میں شہید کیا کرنے کی ان کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ نماز کی یہ اہمیت ہے، لیکن آج ہمارے یہاں اگر کوئی سب سے بے قیمت چیز دین کے اندر ہم نے بنا دی ہے تو میرے دوستو وہ نماز ہے۔ ہم جائزہ لیں، محاسبہ کریں اپنے کو، اور دیکھیں کہ ہمارا تعلق اللہ کے دین سے کیسا ہے، کہ ہم جو ہے رسوم و رواج کے اور دنیا کی باتوں کے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ حقیقی دین ہماری زندگیوں سے نکلا جا رہا ہے۔ تو جیسا کہ ابھی مولانا نے شہاب الدین صاحب نے اختصار کے ساتھ چند باتوں کی طرف اشارہ کیا، اور اس سے پہلے جو باتیں آئی ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہیں، آخری دن ہے آپ ان کو محفوظ رکھیں کہ محرم الحرام یہ اسلامی ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور جب یہ پہلا مہینہ آتا ہے تو چونکہ ہجرت کا واقعہ اس سے وابستہ ہے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے، صحابہ اکرام نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور دیگر صحابہ نے جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اسلامی مہینہ اور اسلامی کیلنڈر کب سے تیار کیا جائے، کب سے شروعات کی جائے، اس سے پہلے تو مختلف تاریخیں تھیں۔ جو ابرہہ نے لشکر کشی کی تھی کعبہ کو ڈھانے کی، اس سے تاریخیں پکڑی جاتی تھیں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے مختلف تاریخیں تھیں، لیکن طے کیا گیا کہ نہیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی اس دن سے اسلامی کیلنڈر کا اجرا ہوگا اور وہ پہلا مہینہ سمجھا جائے گا۔ لہذا ہماری ایک تاریخ محرم الحرام سے یہ وابستہ ہے کہ جب مسلمان کسی سرزمین پر ہوں اور وہاں کی سرزمین ان کے دین کے لیے، ان کے ایمان کے لیے تنگ کر دی جائے تو مسلمانوں پہ لازم ہوتا وہ جگہ چھوڑ دیں، اور جگہ سے وہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جائیں جہاں پر دین پر عمل کرنا آسان ہو اور وہاں پر دین پر چلنے کی انہیں آزادی ہو، جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا کہ وہ مکہ مکرمہ جو ان کا آبائی وطن تھا، جہاں پر ان کی جائیدادیں تھیں، جہاں پر ان کے جو ہے نہ جانے مکانات تھے، ان کے کاروبار تھے، لیکن اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر انہوں نے اس سرزمین کو خیر آباد کہہ کر چھوڑ کر مدینہ منورہ کی راہ لی اور وہاں جا کر آباد ہوئی۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں ہجرت کی، کن حالات میں کس طریقے ہجرت کی۔ ابھی ہجرت سے چند دنوں پہلے، چند مہینے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور معراج کا واقعہ ہم سب کو آپ کو معلوم ہے کہ معراج پر اللہ تعالیٰ نے کس شان سے، کس آن بان شان سے اپنے نبی کو بلایا کہ ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے، آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے زمزم سے دھوتا ہے، اور ایک خاص سواری براق حاضر کی جاتی ہے اور وہاں سے آپ بیت المقدس لے جائے جاتے ہیں۔ وہی بیت المقدس جہاں پر آج خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، جہاں پر فلسطینی مسلمان اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں، جہاں پر آج ایک نیا کربلا جو ہے برپا ہے۔ آج ہمیں کربلا کے میدان کے پیاسے یاد آتے ہیں، لیکن یہ غزہ اور فلسطین کے پیاسے بچے، تڑپتی عورتیں اور نوجوانوں کی لاشیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ کوفہ کے منافقین اور جھوٹے اور کذاب اور مکار کہ آج ہم ان کے واقعات بیان کرتے ہیں، کس طرح حضرت حسین کے ساتھ انہوں نے غداری کی، اور کس طرح انہوں نے مسلم بن عقیل کو جو ہے شہید کیا، اور کس طرح انہوں نے دھوکہ دیا۔ لیکن آج کے 60 اسلامی ممالک تماشا بنے ہوئے ہیں، اور غزہ جو ہے کربلا بنا ہوا ہے، مکانات ڈھائے جا رہے ہیں، عورتوں کو تہس نہس کیا جا رہا ہے، معصوموں کو تہتیت کیا جا رہا ہے، ان کا کھانا پانی دوائیں سب بند کر دی گئی ہیں، لیکن کہیں کوئی آواز نظر نہیں آ رہی ہے، کہیں ان کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، کہیں ان کی یاد نہیں آ رہی ہے، کوئی ان کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہے، کوئی ان کی آواز بلند نہیں کر رہا ہے۔ میرے دوستو، یہی پیغام حضرت حسین لے کر کربلا کے اندر گئے تھے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بعض لوگوں کے شعر سمجھ میں نہیں آیا تو کچھ سے کچھ اڑانے لگے۔ یہاں قتل حسین یہ بتانے کے لیے ہے کہ جب بھی اسلام کی
پر کوئی آنچ آئے گی اور اسلام کے شخص جو ہے صحیح چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو اللہ رب العزت نے اس اسلام میں ایسی تازگی رکھی ہے اور اس کو ایسے جوان مرد عطا کیے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ جس طرح آج غزہ اور فلسطین کے لوگ بیت المقدس کی تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے ویڈیوز آتے ہیں، کبھی چاہے وہ جمعہ کا موقع ہو، جمعۃ الوداع کا موقع ہو، عیدین کا موقع ہو، رمضان کا موقع ہے، فورس لگی ہے، فوجیں لگی ہیں، انہیں روک رہے ہیں کہ وہ بیت المقدس تک جانے نہ پائیں، لیکن اس حرم کی محبت ان کے دلوں میں ایسی گھسی ہوئی ہے، ایسی بسی ہوئی ہے، وہ ہر طرح کی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے اور ہر طرح کی رکاوٹوں کو پار کرتے ہوئے وہاں پر پہنچتے ہیں اور اپنی سجدوں سے اس مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان ہر دنیا میں ہمیشہ ایسے باقی رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اس مہینے کی تاریخ جو پہلا مہینہ آتا ہے تو ہمیں ہجرت کے واقعے کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج ہوئی تو رجب المرجب میں معراج پر اللہ تعالیٰ نے کس آن بان شان سے بلایا کہ خصوصی سواری آپ کے لیے آتی ہے اور آپ بیت المقدس پہنچائے جاتے ہیں، انبیاء کی امامت کرتے ہیں، وہاں سے خصوصی جو ہے ایک تیز رفتار لفٹ کہا جائے جسے معراج کا لفظ وہیں سے آیا، عراجہ کے معنی اوپر چڑھنے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایسا انتظام کیا، آپ ساتوں آسمان پر گئے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت و جہنم کی سیر کی، اور پھر جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ تمام باتیں ہجرت سے پہلے ہوئی، لیکن جب ہجرت کا ٹائم آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ان کو بتایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہوئے کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ دوپہر کے وقت جبکہ مکے میں دوپہر میں کوئی نکلتا نہیں تھا، ابھی گرمی میں احساس ہو گیا ہوگا دوپہر کیا چیز ہوتی ہے، اور پھر مکے کی گرمی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور پھر گھر آ کر حضرت علی سے کہا علی تم آج ہمارے بستر پہ سو جانا، اور یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں جن کی ہے ان کو لوٹا دینا، اور پوری تیاری کر کے پھر آپ وہاں سے چھپتے چھپاتے نکل کر غار ثور میں پناہ لیتے ہیں، اور پھر وہاں سے کس طرح بچتے بچاتے ساحل کے راستے مدینے کی راہ لیتے ہیں۔ لمبا واقعہ ہے، بتانا یہ ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر کس طرح جو ہے مکہ مکرمہ سے نکلے تھے۔ تو اہل ایمان کو بتانے کے لیے جب محرم کا مہینہ آئے، اگر تم کہیں حالات کے شکار ہو، کہیں تمہارے دین پر حملہ ہو رہا ہو، تمہاری جانوں پہ حملہ ہو رہا ہو، تمہارے مکانات جو ہے توڑے جا رہے ہوں، تمہاری دکانوں کو تہس نہس کیا جا رہا ہو، تمہاری مساجد پر حملے ہو رہے ہوں، تم اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اہل ایمان کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام مٹنے والا نہیں، اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ نے اسلام میں یہ تاثیر رکھی ہے، اسے جتنا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اتنی ہی طاقت اور توانائی کے ساتھ ابھرتا ہے۔ مکے کے لوگوں نے ہجرت کے رات یہ چاہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کا کام تمام کر دیا جائے، قبائل کے لوگوں کو جمع کیا، نوجوانوں کو تیار کیا، تلواریں تیار کی کہ بیک وقت آپ پر حملہ کر دیا جائے اور رسالت کے چراغ کو گل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ ان کے سامنے سے ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کی نگاہوں کے سامنے نکل گئے، اور سراقہ نے جب آپ کا پیچھا کیا تو آپ کے قریب پہنچتا ہی اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین پر دھس جاتے تھے۔ وہ کوئی دلدلی زمین نہیں تھی، وہ پتھریلی زمین تھی، عرب کی سنخلاخ زمین تھی، لیکن اس پتھریلی زمین پر گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک جو ہے دھس جاتے ہیں۔ لیکن سراقہ 100 اونٹوں کی لالچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا ہے۔ جب 3 مرتبہ یہ مال پیش آتا ہے تو پھر آپ سے امان مانگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے،
وقت کیسا ہے، آپ اپنی جان بچا کر چھپتے چھپاتے جا رہے ہیں اور بشارت یہ دے رہے ہیں کہ ایک کسریٰ ایک وقت فتح ہوگا اور کسریٰ کے تخت و تاج مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا، اس کے کنگن آئیں گے اور وہ کنگن سراقہ تمہیں پہنائے جائیں گے۔ یہ تاریخ ہماری ہے، ہمیں اپنی اس تاریخ کو یاد کرنا ہے، ہمیں اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا۔ حالات کو دیکھ کر اور حالات کو سن کر، ان کے ویڈیوز دیکھ کر، ایک جو ہے دجالی میڈیا اسی لیے جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کہیں زیادتی ہوتی ہے، کہیں ظلم ہوتا ہے، اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور ہم اسے خوب فارورڈ کر کے اور لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ اہل ایمان کبھی ڈرتے نہیں ہیں، حالات جب آتے ہیں تو حالات انہیں ایمان پر اور مضبوط کر دیتے ہیں، انہیں اور جما دیتے ہیں۔ جس طرح مکے کے لوگوں نے ظلم کیا، ظلم ڈھایا، صحابہ مضبوط ہوتے گئے، انہوں نے ان کو جانیں لے لی۔ حضرت سمیہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شہادت ہے جو اسلام میں ہوئی ہے، وہ ایک خاتون کی شہادت ہے۔ ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، ان کے لیے حضرت سمیہ ایک مثال ہے کہ کتنی زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر برچھا مارا جو کمر سے پیچھے نکل گیا اور اس میں ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ پہلی جان تھی جو اسلام کی خاطر حضرت سمیہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ کہاں ہوئی ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو کیسے دبایا گیا، کیسا کچلا گیا، کیسا ڈرایا گیا، کیسا مارا گیا، پوری تاریخ پڑھی ہوئی ہے، صحابہ کے واقعات پڑھیں آپ کو نظر آئے گا۔ تو اہل ایمان جب یہ ہجرت کی ہجری سال شروع ہوتا ہے، محرم شروع ہوتا ہے، تو ان کا دماغ ادھر بھی جانا چاہیے، انہیں اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے اور حالات سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ دیکھیں کہ تاریخ اسلام میں کیا کیا ہوا ہے۔ اس لیے صحابہ کی یہ دور اندیشی تھی، انہوں نے یوم الفرقان یعنی جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، یا فتح مکہ جب مسلمانوں کے فتح ہوئی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، ان تاریخوں کو ہجری کے لیے جو ہے کیلنڈر کے لیے انہوں نے نہیں چنا، بلکہ اس تاریخ کو چنا جس سے مسلمانوں کی بے چارگی وابستہ ہے، جس سے ان کی جوامردی وابستہ ہے، جس سے ان کی کمزوری وابستہ ہے، جس سے ان کی ایمان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے یہ تاریخ ہر سال آتی ہے۔ لہذا ہم اپنے بچوں سے کہیں گے، آپ سے بھی کہیں گے کہ ہمارے سینوں میں ہجرت کا واقعہ تر و تازہ رہے اور وہ یاد رہے، اور جب حالات آئیں تو ہم ہجرت کے واقعے کو یاد کر کر اس سے سبق حاصل کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے مہاجرین کے کیا مقام عطا فرمایا، مہاجرین کو کیا جذبہ اور کیا رتبہ عطا فرمایا جو کسی کو مقرر نہیں۔ اس لیے فتح مکہ کے بعد آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کا دروازہ بند ہو گیا، وہ مقام و مرتبہ جو مہاجرین کو ملنا تھا مل گیا، اب یہ کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ ایک تاریخ تو ہماری یہ ہے، اور دوسری بات جو آپ کو پہلے بھی بتائی گئی میں پھر یاد دلا دوں کہ محرم الحرام یہ مہینہ عظمت والا ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، عظمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ۔ اور قرآن پاک نے اس کے بارے میں پوری ایک آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روئے زمین کو جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک 4 مہینے جو ہیں وہ اللہ کے یہاں جو ہے محترم ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، اس سے پہلے ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب جسے حدیث میں رجب مضر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے احترام والے ہیں، تو یہ احترام کا والا مہینہ پہلے سے ہے۔ لہذا جب آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں اور پڑھیں اور سیرت کو پڑھیں تو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ دور جاہلیت میں بھی محرم کی عظمت کا خیال کیا جاتا تھا۔ محرم الحرام کے مہینے میں خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے بدلا جاتا تھا، اور یہ روایت تو پھر شروع ہو گئی ہے۔ وہ ابھی چند سالوں تک خانہ کعبہ کے جو غلاف بدلا جاتا تھا، جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے تھے تو مطاف خالی رہتا تھا تو یہاں پر خانہ کعبہ کا غلاف بدل لیا جاتا تھا، لیکن ابھی چند سالوں سے یہ روایت بدل دی گئی، اب محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو خانہ کعبہ کا غلاف بدلا جاتا ہے۔ تو یہ روایت بہت پرانی ہے، دور جاہلیت میں ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ تو ہجرت کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا ہے، لیکن یہ پہلے سے رہا ہے۔ اور اس تاریخ یعنی جو آج عاشورہ کا دن ہے، عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن ہے، اس سے ایک بڑی تاریخ اور وابستہ ہے۔
جس کو حدیث پاک میں تذکرہ ہے، اور جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا اگر یہ لوگ حضرت موسیٰ کے بارے میں خوشیاں مناتے ہیں، اس یادگار کو مناتے ہیں، تو ہم اپنے بھائی موسیٰ کے ساتھ مطابقت کرنے کی، موافقت کرنے کی زیادہ حقدار ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آج ہی کے دن اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر ایک بڑی حکومت کا فرما روا اور ایک بڑے لشکر کا مالک اور اپنی جاہ و جلال کا مالک، جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو اور اس کے لشکر سمیت کو دریا کے اندر جو ڈبا دیا تھا، غرق کر دیا تھا، یعنی فرعون کو، فرعون کی تباہی اور بربادی، اس کی غرق کا جو واقعہ ہے وہ عاشورہ کے دن ہی پیش آیا تھا۔ اور یہودی اس کے یادگار میں اس زمانے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو چونکہ دور جاہلیت میں بھی یہ عاشورہ عظمت کا دن تھا، خانہ کعبہ کا غلاف بدلا جاتا تھا، مسلمان روزہ رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم بھی روزہ رکھو، لیکن جب پتہ چلا آج یہودی روزہ رکھتے ہیں تو کہا کہ اللہ نے چاہا اور اللہ نے مجھے عمر دی تو آئندہ سال میں 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن محرم کے بعد سفر اور اس کے بعد پھر ربیع الاول میں آپ کی وفات ہو گئی اور پھر دوسرا محرم آپ کی زندگی میں نہیں آ سکا، لیکن آپ کی چونکہ حدیث ہے اس لیے مسلمان 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام دونوں کا روزہ رکھتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے رکھا ہے۔ اور اگر کوئی کسی وجہ سے 9 کا نہ رکھ سکے تو علماء نے اجازت دی ہے وہ 10 کی بجائے 10 اور 11 کو رکھ لے تاکہ یہودیوں کی مطابقت نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی صرف 10 کا رکھے تب بھی رکھ سکتا ہے، ممانعت نہیں ہے۔ صرف 10 کا روزہ رکھ لے تب بھی ممانعت نہیں ہے، بلکہ مولانا منظور نعمانی صاحب نے معارف الحدیث میں لکھا ہے یہودی چونکہ اس زمانے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں لہذا اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن علماء کی بڑی تعداد نے اس بات کو کہا ہے 9 اور 10 کو رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس اپنی جو ہے مرضی کا، اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا اگر اللہ نے ہمیں عمر دی تو آئندہ سال میں 9 کو بھی رکھوں گا۔ تو یہ 2 تاریخیں وابستہ ہیں، ایک تو محرم الحرام عظمت والا مہینہ ہے، اور دوسری بات اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اللہ رب العزت نے فرعون کو دریا میں غرق کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے، ان کی زیادتی سے اللہ رب العزت نے نجات دی تھی۔ تو ہمارے سامنے یہ بھی رہے کہ دنیا کی حکومتیں اللہ کے سامنے ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس جتنی فوجیں ہوں، جتنے آئٹم بم ہوں، جتنے جو ہے ان کے پاس طیارے ہوں، جو کچھ ہو، لاؤ لشکر ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے لمحوں کے اندر فرعون کو پورے لشکر سمیت غرق کر دیا تھا، اور بہت دور جانے کی بات نہیں ہے، آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں ایک حکومت نے اپنے زمانے کے 2 سپر پاوروں کو جو ہے تہس نہس کر دیا، انہیں تباہ کر دیا اور ان کا جو ہے بلیا میٹ کر دیا، وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں، اور آج ان کی حالت تو یہ ہے ان کے صدر کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کو جو ہے گولیوں کا نشانہ بن جاتا ہے، جنہیں اپنی طاقت پر، اپنے جو ہے راکٹوں پر، اپنے لاہ و لشکر پر اور اپنی جو ہے ان کی بات جو ساز و سامان ہے اس پر جو ہے اتنا گھمنڈ اور غرور ہے، اللہ لمحوں کے اندر ایسی طاقتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی اللہ کا نام لے کر جب کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، اور اللہ نے اس دین کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے، اس دین کو ایسے جوامرد، ایسے جیالے، ایسے مجاہدین ہمیشہ میسر رہے ہیں جو دین کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ امت بانجھ نہیں ہے، اللہ نے دین کو تر و تازہ رکھا ہے، رسول پاک کی احادیث موجود ہیں، قرآن ہمارے درمیان ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے جو لوگ اللہ کے دین کے خاطر کھڑے ہوں گے اللہ رب العزت ان کی مدد کرے گا، اور جو لوگ دین کو چھوڑ دیں گے، دین سے اپنے دامن کو بچا لیں گے، پھر ان کی تباہی و بربادی سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا، وہ ختم ہو جائیں گے، اپنا نام و نشان مٹا لیں گے، انہیں کوئی دنیا میں یاد نہیں رکھے گا۔ لہذا ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ تاریخ اسلام کا ایک بڑا واقعہ جو آپ کے سامنے اب میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی
اسی عاشورہ کے دن پیش آیا، جو پہلے سے مبارک ہے، جو پہلے سے عظمت والا مہینہ ہے۔ اور جیسا کہ کل مولانا حلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حضرت حسین کی شہادت عاشورہ میں ہوئی تو ان کی شہادت کا مرتبہ مزید بلند ہو گیا کہ اللہ نے عظمت والے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں انہیں شہادت نصیب فرمائی۔ اور یہ شہادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر آنسو بہائے جائیں، جس کا ماتم کیا جائے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جن لوگوں کو اللہ کے دین کی خاطر شہید کیا جائے، انہیں مردہ مت کہو۔ انہیں مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ اور دوسری کا جگہ فرمایا انہیں روزی دی جاتی ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تم محسوس نہیں کر سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے، تم جان نہیں سکتے اللہ انہیں کیسے روزی پہنچاتا ہے، اللہ انہیں کیسا رزق دیتا ہے۔ تو شہادت تو ایک بلند مقام اور مرتبہ ہے جس کے پانے کی تمنا خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور یہ شہادت کی تمنا اور آرزو ہر ایمان والے کے دل میں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر جو بزدلی ہے اور آج ہمارے ہاں جو غفلت ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے، جو ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے دلوں میں شہادت کی تمنا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث سے معلوم پڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن ہو اور اس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو، فرمایا یہ منافق کی موت ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں میں جذبہ ہو۔ حضرت عمر تو ہمیشہ یہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہماری موت آئے تو تیرے دین کے راستے میں آئے، اگر ہماری موت آئے تیرے نبی کے شہر میں آئے۔ اس کی تمنا اور آرزویں کرتے تھے۔ اہل ایمان تو یہ دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو کہتے تھے کہ لوگوں، موت کا ایک وقت متعین ہے، موت سے کیا ڈرنا اور موت سے کیا گھبرانا۔ میں نے اتنے جہاد کیے، اتنی جنگیں کی، مجھے کبھی محسوس ہوا کہ یہاں پر ہماری شہادت ہو سکتی تھی، میں اس جگہ میں چلا گیا، اس لشکر سے ٹکرا گیا، ان فوجوں سے جا کر بھیڑ گیا، اس جو ہے ٹولے میں جا کر شامل ہو گیا جہاں میری موت ہو سکتی تھی، لیکن میری موت تو اللہ نے بستر پر رکھی تھی، لہذا میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ اور ہاتھ ملتے تھے کہ ہمیں شہادت کی موت میسر نہیں ہوئی۔ تو موت سے کیا ڈرنا؟ موت کا وقت جو اللہ نے متعین کیا ہے، جس حال میں متعین کیا ہے، وہ تو آنے والی ہے۔ کم از کم شہادت کی تمنا کریں، دین کے خاطر ہمیں کوئی مار دے، اس سے بڑی ہمارے لیے تمنا اور آرزو کیا ہو سکتی ہے، اور ہمارے لیے اس سے زیادہ سربلندی کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں دین کے خاطر مارا گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس کانٹا چبھنے پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، جو اسے تکلیف پہنچی ہے کانٹا چبھنے کی بنیاد پر اور صبر کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر کسی کو دین کے خاطر ستایا جائے، دین کے خاطر مارا جائے، آج ہماری لنچنگ کیوں ہو رہی ہے کہ ہمارا نام عبد الرحمن ہے، نام پوچھا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک بھیڑ بزدلوں کی، ایک بھیڑ بھیڑیوں کی، ایک بھیڑ جو ہے اگر کہا جائے نامردوں کی، نہتوں کو جو ہے بچوں کو اور نوجوانوں کو گھیر کر جو ہے انہیں مار دیتے ہیں اور اپنی مردانگی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، جو مارا گیا یقیناً اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور یہ کہیں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اسے دین کے نام پر مارا گیا تو انشاءاللہ وہ شہید ہے۔ اسے اس لیے مانا گیا وہ مسلمان ہے، اس لیے مانا گیا کہ وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے مارا جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی کہتا ہے۔ تو اگر ہمیں اس لیے کوئی مارتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ ہم اس کو اپنے لیے عار نہ سمجھیں، لیکن اس کا مطلب نہیں میں آپ کو بزدلی سکھا رہا ہوں، بلکہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی عزت کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ اس لیے اگر کوئی ہم پر ٹوٹ پڑتا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے ہم اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔
کوئی ہمارے مال پر حملہ کرتا ہے، ہمارا مال ہم سے چھیننا چاہتا ہے، تو ہم بزدلوں کی طرح اپنی جیبیں نہ خالی کر دیں، اس سے مقابلہ کریں، اس مقابلے میں ہماری جان جائے، ہم شہید کہلائیں گے۔ کوئی ہماری عزتوں پہ حملہ کرتا ہے، ہماری بہن بیٹیوں کی بری نگاہوں سے دیکھتا ہے اور ان کی عزتیں اور ان کی عصمتیں تار تار کرنا چاہتا ہے، اگر ہمارے اندر ایمانی غیرت اور حمیت بھڑک اٹھتی ہے اور اس مجمع سے، اس بھیڑ سے، اس عزت کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان دے دیتے ہیں، تو اللہ کے بارگاہ میں ہم شہید کہلائیں گے۔ یہی پیغام حضرت حسین ہم کو دے کر گئے کہ دین کی حفاظت کے خاطر کبھی بزدلی مت کرنا اور کبھی پیٹھ مت دکھانا، یہ مت دیکھنا دشمن کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ یزید کے پاس بڑی فوج تھی، اس کے پاس حکومت تھی، اس کے پاس لاؤ لشکر تھے، کسی چیز کی اس کی کمی نہیں تھی، کوئی مقابلہ حضرت حسین کا اور یزید کے لشکر کا نہیں تھا، لیکن حضرت حسین نے مکے سے کربلا تک کا جو سفر کیا ہے اور یہ باور کرایا ہے، یہ بتایا ہے کہ اہل ایمان کبھی طاقت کو نہیں دیکھتے۔ انہوں نے ایک چیز سمجھی کہ آج جو یعنی خلافت جس کا نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، اس نظام کو جو ہے توڑا جا رہا ہے، اس نظام کو ختم کیا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج اسلامی حکومتیں ہیں، وہاں پر اسلام صرف نام ان کے پاس ہے، اسلام نام کی چیز کوئی وہاں نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیں علماء اور پوری تاریخ بھری ہوئی ہے، دین کے دائی، دین کے شہدائی اور دین کا نام لینے والے، ان کے حکومتوں میں کوئی دین کا نام لے لے، شریعت کا نام لے لے، اسلامی احکام کا نام لے لے، انہیں جیلوں میں بند کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ امام حرم جیسے مقدس ہستیوں کو اور بڑے بڑے مفتیوں کو جیلوں کے حوالے کر دیا کہ انہوں نے حکومت وقت کے خلاف کوئی باتیں کہہ دی۔ یہ حکومت اسلامی حکومتیں کہلانے کے لائق ہے؟ یہ بزدل جن کے جو ہے تھوڑی دور پر جو ہے غزہ کے بچے اور عورتیں اور جوان بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں، دواؤں کے بغیر مر جا رہے ہیں، آکسیجن کے بغیر بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، پانی کے بغیر لوگ مر رہے ہیں، یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے اور جو اللہ نے شریعت دی ہے، اس کا جو ہے مرجع اور اس کا ماخذ قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہمیں رہنمائی اگر کہیں سے ملے گی تو یہیں سے ملے گی، اور یہ پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے کر گئے۔ سیرت کا، ہجرت کا واقعہ ہمارے سامنے ہمارے لیے یہ راہیں کھولتا ہے، اس کی معنویت کو سمجھیں اور ہجرت کے مقام و مرتبے کو ہم جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے اور ہجرت کا واقعہ ہمارے سامنے جو نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں، ہم دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے اس کے اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے، اللہ نے رہنمائی رکھی ہے اور ان کے لیے اس کے اندر روشنی رکھی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ انتہائی مظلومانہ شہادت ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ تاریخ اسلام کا افسوسناک واقعہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ میں جو معاملہ کیا گیا، اور آج بھی کچھ لوگ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ باغی ثابت کرنے پہ لگے رہتے ہیں۔ لفظ باغی نہ استعمال کریں، لیکن تمہید ایسی باندھی جاتی ہے اور اس طرح کی باتیں سامنے رکھی جاتی ہے کہ حضرت حسین نعوذ باللہ مجرم ٹھہرتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حضرت حسین کا اقدام برحق تھا۔ تمام علماء اہل سنت والجماعت حضرت حسین کے اقدام کو جائز سمجھتے ہیں اور یزید کے اس اقدام کو جو غلط سمجھتے ہیں، اور خلافت راشدہ کا خاتمہ حضرت حسن کی حکومت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اگرچہ امن سکون اور اطمینان کی تھی، اسلامی فتوحات تھی اور اچھی حکومت انہوں نے کی ہے، لیکن ان کے جو ایام ہیں، جو 20 سالہ ان کا حکومت کا ایام ہے، انہیں خلافت راشدہ میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو حضرت حسین کا اقدام بالکل جائز اور درست تھا، کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، کوئی غلط نہیں کہتا۔ اگر کوئی غلط کہتا ہے تو اہل بیت کے دلوں میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قرآن نے کہا ہے، اس لیے ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی اور پکی محبت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ اگر اہل بیت سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، غلط نعرے دیتے ہیں، غلط باتیں کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں وہ چیزیں غلط ہو جائیں گی۔ ان کا طریقہ غلط ہے، وہ غلط لوگ ہیں، غلط باتیں منسوب کرتے ہیں حضرات حسین کے ساتھ میں، جو غلط ہے۔ بہرحال تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ جس نبی نے اس امت کو کلمہ دیا،
جس نبی نے اس امت کو جہنم سے بچایا، جس نبی کی بدولت اس امت کو اقتدار ملا، حکومتیں ملی، اسی نبی کے نواسوں کے ساتھ میں، اسی نبی کے اہل بیت کے ساتھ میں جو معاملہ کربلا میں درپیش ہوا، شاید دنیا کی تاریخ کا یہ انوکھا واقعہ ہے۔ حضرت حسن، اور یہ ایک ہماری کمی بھی ہے اور بیان کرنے والوں کو بھی کمی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو ان کی عمر تقریباً 58 سال تھی، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت حسین کی عمر اس وقت تقریباً 6.5 سال تھی۔ ہم 6.5 سال کی باتیں کرتے ہیں، اور 58 سال جب ان کی شہادت ہوئی تب کی بات کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کے جو بیچ کا وقفہ ہے، بیچ کا 58 سال، یعنی 58 میں سے 6 کم کر دیں، تقریباً 51-52 سالہ ان کی جو زندگی گزری ہے اس کا بہت کم تذکرہ ہوتا ہے کہ اس درمیان میں ان کی زندگی کیسی رہی، دین کے لیے انہوں نے کیسی قربانیاں پیش کی، انہوں نے اپنے اخلاق کا کیسا مظاہرہ کیا، انہوں نے بیواؤں یتیموں کے ساتھ میں کیسا سلوک کیا، اور صحابہ اکرام نے کیسے ان کی عظمت کا خیال رکھا، اور صحابہ اکرام نے کیسے انہیں جو ہے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب خلافت ملی تو خطاب کرنے کے لیے منبر پر تشریف لائے۔ جب آپ خطاب کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ایک طرف جو ہے حضرت حسن کو بٹھایا اور ایک طرف حضرت حسین کو بٹھایا، اور پھر آپ نے جو ہے مجمع کو خطاب کیا۔ حضرات صحابہ اکرام ان کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے، جب یہ کبھی دیکھ لیتے حضرات حسنین گھوڑے سے آ رہے ہیں تو ان کے گھوڑے کی رکاب پکڑ لیتے اور ان کو اپنے ساتھ اتارتے، اور ان کی رکاب پکڑ کر، گھوڑے کی رکاب پکڑ کر ان کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین ملاقات کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر مصروف تھے، اور باہر اب ان کے لڑکے عبداللہ ابن عمر اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت حسین بھی بیٹھ گئے انتظار میں۔ جب اندر کے لوگ نکلے تو عبداللہ ابن عمر اندر تشریف لے گئے اور بتلایا کہ ابا جان باہر حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا حسین کو بلاؤ، باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ جب حضرت حسین اندر آئے تو ان سے پوچھا آپ باہر کیوں تھے؟ کہا امیر المؤمنین، میں نے دیکھا کہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ حضرت عمر رونے لگے، کہا یہ عبداللہ ابن عمر ہیں، تم ابن علی ہو، تم میں ان میں کتنا فرق ہے میں سمجھتا ہوں، تمہارے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، تمہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحابہ حضرات حسنین پہ جانیں نچھاور کرتے تھے۔ یہ ظالم جو کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کا حق مار لیا اور ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، یہ غلط باتیں صحابہ کے بارے میں کہی جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو تیسری بات اس اجلاس میں بار بار کہی گئی، میں آپ کے سامنے وہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں ہمارے دل بالکل صاف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مغفرت فرما دی، اور صحابہ سے اللہ راضی، اللہ ان سے راضی، لہذا صحابہ کے بارے میں ہم کوئی بات زبان سے نکال کر اپنے ایمان کو برباد نہ کریں، اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اس لیے کل بھی مولانا نے کہا، آج پھر میں دہراتا ہوں، ہر جمعے کے خطبے میں یہ حدیث تقریباً ہر جمعے میں پڑھی جاتی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے تعلق سے کوئی بات کہنے سے اگر کسی نے ان کو لعن طعن کا نشانہ بنایا تو اس نے مجھ سے جو ہے نفرت کی ہے، مجھ سے بغض رکھا ہے، اس بغض کی بنیاد پر صحابہ کو برا کہتا ہے۔ اس لیے صحابہ کو برا کہنا یعنی نبی کو برا کہنا۔ اور آپ نہیں سمجھ سکتے، جو لوگ بڑے شاطر لوگ ہیں، جنہوں نے یہ سبائی ٹولے کے لوگ، یہ یہودیوں نسل لوگ، جنہوں نے اسلام کے چہروں کو مسخ کرنا چاہا اور اسلام کو مٹانے کی انہوں نے بہت ساری کوششیں کی، جب کامیاب نہیں ہوئے تو دین کی راہ سے وہ آئے۔ وہ صحابہ کی شخصیت کو اس لیے مجروح کر دینا چاہتے ہیں اور ان پر سے اس لیے اعتماد اٹھا دینا چاہتے ہیں۔ جب صحابہ کی شخصیتیں مجروح ہو جائیں گی
تو آج جس قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی جن آیتوں کو ہم پڑھتے اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہم کو جو ملا ہے صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے، صحابہ نے بیان کیا ہے، تب جا کر اسے قرآن کی شکل میں لکھا گیا ہے۔ جتنی احادیث ہیں ان تمام روایتوں کے راوی صحابہ ہیں۔ اگر کوئی صحابی روایت کے اندر نہ ہو تو وہ روایت کمزور سمجھی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارا پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے جب یہ ایک ایسے غلط لوگ تھے اور ایسے گندے لوگ تھے اور ایسے ناپاک لوگ تھے نعوذ باللہ، تو انہوں نے قرآن میں کوئی آیت اپنی طرف سے ملا دی ہوگی، رسول کی کوئی حدیث اپنی طرف سے بیان کر دی ہوگی، لہذا آدمی کا ایمان اس پر متزلزل ہو جائے گا۔ یہ کوشش اس بات کی ہوتی ہے، اس لیے ہم مشاجرات جو صحابہ ہیں، صحابہ کے جو اختلافات ہیں وہ اللہ سمجھے گا، اللہ جانتا ہے، وہ تھے وہ ختم ہو گئے، ان کے جو معاملات تھے اللہ کے حوالے ہو گئے۔ ہمارا ایمان یہ ہو اللہ کے تمام صحابہ جو ہے وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور اس انسانیت میں ادنا درجے کا کوئی صحابی ہو وہ بھی صحابیت کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکتا۔ صحابہ میں درجات ہیں، صحابہ کے مرتبے الگ الگ ہیں، بدریین ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اور بیعت الشجرہ والے ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، سب کے درجات ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن تمام صحابہ کے بارے میں ہماری یہ رائے ہونی چاہیے، وہ سچے تھے، وہ نیک تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، وہ دین کے حق خاطر اور دین کی خاطر وہ اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے تھے۔ ان کی سے کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے، کسی چیز کو سمجھنے میں، کسی اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، جیسا کہ مولانا نے بیان کیا کہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے 50 صحابہ کو ایک ٹیلے پہ کھڑا کیا تھا کہ یہاں پر تم لوگ کھڑے رہنا، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ لیکن جب انہوں نے نیچے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے اور کفار بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے سوچا جنگ ختم ہو گئی ہے، اس مقام کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا ان کی اس مقام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ کتنی تکلیفیں مسلمانوں کو ہوئی، لیکن وہ ان کا اجتہادی غلطی تھی، اللہ نے انہیں معاف کیا اور انہوں نے اللہ سے معافی کی۔ لہذا صحابہ کا معاملہ اللہ کے حوالے، ہم اس میں کوئی رائے نہ دیں، ہم اس میں کوئی انصاف اور ثالث نہ بنے، ان کا معاملہ اللہ کے معاملہ۔ ہم اپنے دلوں کو صحابہ کے تعلق سے بالکل صاف اور ستھرا رکھیں۔ کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے صحابہ پر لعن طعن کیا جاتا ہے، ان پہ تبرہ کرا جاتا ہے، اور ایک جو ہے دین کے ماننے والے صحابہ کو گالی دینے کو ثواب سمجھتے ہیں اور ان پر تبرہ کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، گالیوں کو ثواب سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے بدنامی کی بات اور ایمان کو برباد کرنے والی بات ہے۔ ایسی محفلوں سے، ایسی مجلسوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے دلوں کو صحابہ کے تعلق سے پاک اور صاف رکھیں۔ لہذا آج ہمارے سامنے یہ چند باتیں آئیں ہمارے سامنے ہو۔ اول یہ کہ عاشورہ کا دن جو ہے یہ بڑا مبارک ہے، اس دن میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، خیرات کے کام کرنے چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اسے اللہ والا مہینہ بتایا ہے، اور یہ رمضان کے بعد سب سے اچھے روزے اور سب سے فضیلت والے روزے عاشورہ کے روزے کہلاتے ہیں۔ اگر اللہ توفیق دے جتنا زیادہ رکھیں، علماء نے کہا پورے مہینے کی بھی فضیلت ہے، آپ پورے مہینے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، جتنا چاہیں، یہ آپ کے لیے نفل ہوگا، وہ آپ کے لیے ثواب کا ہوگا۔ لہذا محرم کے مہینے کو عظمت والا مہینہ سمجھیں اور دلوں سے بات نکال دیں، نعوذ باللہ یہ کوئی منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی کی تقریب نہ کی جائیں، خوشیاں نہ منائی جائیں، اچھے کپڑے نہ پہنے جائیں اور کوئی خوشی کے کام نہ کیے جائیں، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ بلکہ نیا سال آتا ہے تو قومیں اپنے نئے سال کو نئے ولولوں کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ جو ہے شروع کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں نیا سال شروع ہوتے ہی پزمردگی چھا جاتی ہے، کالے لباس نکل آتے ہیں، کالے جھنڈے نکل آتے ہیں، زبانوں سے ماتم کے الفاظ شروع ہو جاتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، پوری امت جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے نوحے میں پڑ گئی ہے اور غم میں ڈوب گئی ہے، جبکہ میں نے ابھی صاحب کے سامنے بات رکھی، شہادت حسین یہ غم منانے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں طیار اس بات پر کہا جا رہا ہے، بتاتا ہوں کیوں کہا جاتا ہے۔
طیارہ کے معنی عربی میں جہاز کے آتے ہیں، جو جہاز اڑتا ہے اس کو عربی میں طیارہ کہتے ہیں، اور طیار کے معنی ہوتے ہیں اڑنے والا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزاں سے بہت دور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ وہ آپ کے چچیرے بھائی تھے، انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی تھی، ابھی حبشہ سے چند ہی دن پہلے واپس آئے تھے، آپ کے آنسوں سے آنکھوں جاری ہو گئے۔ اور پھر آپ حضرت جعفر کے گھر تشریف لے گئے، ان کے بچوں کو بلایا، سینے سے لگایا، اور آپ کی آنکھوں سے جب آنسو جاری ہو گئے تو ان کی اہلیہ سمجھ گئی شاید میدان کارزار سے کوئی بڑی خبر آئی ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت جعفر شہید ہو گئے تو بے ہوش ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، حضرت حسنین کی امی جان روتے ہوئے وہاں جو ہے اماں ہائے میرے چچا، ہائے میرا چچا کہتے ہوئی روتے ہوئی بھاگتے ہوئی آئی، اور اللہ کے رسول نے کہا جعفر کے گھر والوں کو خیال رکھو، آج ان کے اوپر ایک بڑا دن آیا ہے۔ امہات المومنین کے گھروں سے کھانا پکوا کے ان کے گھروں میں بھیجوایا گیا۔ اللہ کے رسول مجلس میں، اسی مجلس میں جس میں آپ رو رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکرانے لگے۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا جب حضرت جعفر شہید ہوئے ان کا ایک ہاتھ کٹا تو انہوں نے جھنڈے کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لیا، جب ان کا دوسرا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے اسلامی علم کو، اسلامی جھنڈے کو اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کے درمیان میں لے لیا۔ اس کے بعد وہ گر گئے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ جعفر جو ہے جنت کے اندر ہیں، اور جنت کے اندر ان کے دو کٹے ہوئے ہاتھوں کے بدلے میں اللہ نے انہیں دو پر دیے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ اڑ رہے ہیں، اس لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، اڑنے والے جعفر۔ اور اس کے اندر جنت کے اندر اللہ نے کچھ چیزیں لٹکا رکھی ہیں ان کے بالا خانوں میں، اس میں پرندوں کی شکل میں شہداء آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ یہ شہید کا مقام ہے، شہادت یہ بلند مقام ہے۔ اس بلند مقام پر خانواد نبوت کے کتنے افراد پہنچے، سید الشہداء حضرت حمزہ پہنچے، حضرت جعفر طیار پہنچے، امیر المومنین عمر بن خطاب پہنچے، امیر المومنین حضرت جو ہے عثمان پہنچے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب پہنچے، سبھی تو پہنچے۔ اس لیے شہادت کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر جذبہ شہادت ہونی چاہیے، اور ہم اپنے بچوں کو جذبہ شہادت ان کے اندر پیدا کریں، شہادت کا مقام اور مرتبہ اپنے بچوں کو بتلائیں۔ آج غزہ میں جو بچے اور عورتیں ان کے سامنے لاشیں لائی جاتی ہیں، ابھی کل ایک ویڈیو دیکھا، ایک عورت ہے اس کے سامنے اس کی شوہر کی لاش پڑی ہوئی ہے، تابوت میں رکھی ہوئی ہے، اور اس کا چھوٹا معصوم بچہ اس کو کفن میں لپٹایا گیا ہے، وہ دونوں کو بوسے دے رہی ہے، کہہ رہی جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسے پتہ ہے کہ شہادت کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اس لیے جب شہادت کا مقام اور مرتبہ ہمیں معلوم پڑ جائے گا تو میرے دوستو پھر ہمیں ہمارے دلوں آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، ہم ہائے اور واہ کہیں گے کہ اللہ نے کیا بلند مقام انہیں عطا فرما دیا۔ اس لیے کہا شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، یعنی شہادت ہی اہل ایمان کا زندگی کا مقصد ہے۔ ان کے زندگی دنیا میں جینے کا مقصد یہ ہے اللہ انہیں شہادت عطا فرما دے، شہادت انہیں مل جائے، اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہ مال غنیمت نہ کشور کشوائی۔ اس لیے نہیں لڑتے کہ مال مل جائے، اس لیے نہیں لڑتے کہ حکومتیں مل جائے، بلکہ اس لیے لڑتے ہیں ہماری جان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اس لیے شہادت کا یہ فلسفہ ہمارے نگاہوں میں ہو۔ ماہ محرم کو ہم عظمت والا مہینہ سمجھیں، اس کی تعظیم کریں، روزے رکھیں، تلاوت کریں، عبادتیں کریں، صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو رسومات کا جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، یہ سب غلط رسمیں غلط طریقوں سے آئی ہے۔ جو چیزیں سیرت میں ملتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں، صحابہ کی زندگی میں ملتی ہے، ہمیں انہی چیزوں کو لینا ہے اور انہی چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی
ایک جگہ ہے کتاب اللہ و سنتی، اور ایک حدیث میں ہے کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کتاب، دوسرا اپنا خاندان، و عطرتی، اپنا خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ تو اللہ کے رسول کے خاندان سے پکی اور سچی محبت اہل ایمان کا حق ہے، ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اہل بیت اطہار سے سچی اور پکی محبت رکھی جائے، ان کی ہمنوائی کی جائے، اور ان کے طور طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دی جائے، اور ان کے بچوں کی اپنے لیے مشعل راہ سمجھا جائے، ان کے راستوں کو ہم اپنائیں۔ لہذا محرم کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو، اس سے محبت ہو، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کا مقام ہمارے دلوں کے اندر ہو، اور ان کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ ایک بڑے کاز کے لیے، ایک بڑے کام کے لیے انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اور قیامت تک کے آنے والوں کے لیے انہوں نے ایک مثال پیش کی ہے کہ اگر کبھی دین پر کوئی حرف آئے اور دین کی کہیں شکل بگڑنے لگے اور دین میں کہیں کمی زیادتی ہونے لگے، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اسامہ کے لشکر کو بھی مت بھیجیے، ابھی مدینے کے حالات ایسے نہیں ہیں ورنہ دشمن مدینے پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ انہوں نے کہا دشمن بلکہ جنگلی جانور بھی اگر مدینے میں آ جائے ہماری لاشوں کو نوچنے لگے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن محمد الرسول اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ ہم نافذ کر کے رہیں گے، اور اسامہ کا لشکر جائے گا۔ اور یہ جب زمانین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، آپ نے ان سے جنگ کی، فوج تیار کی، لوگوں نے منع کیا کہ ابھی حالات ان سے جنگ کرنے کے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ابو بکر زندہ رہے یا مر جائے اس کا کوئی سوال نہیں، دین میں کسی طرح کی کمی آنے ہم نہیں دیں گے۔ یہی صحابہ کا اسوہ ہے، یہی جو اہل بیت کا پیغام ہے، یہ حضرت حسین کی شہادت کا پیغام ہے تمام امت کے لیے۔ دین پر جب حرف آنے لگے، دین کا جب مٹانا لگے، جب بزور و طاقت ہمیں روکا جائے تم نمازیں مت پڑھو، مسجدیں میں مت جاؤ، تو میرے دوستو پھر ہماری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہاں پر موت ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ حضرت حسین بتلا کر گئے، یہ حضرت عمر بتلا کر گئے، یہ حضرت عثمان بتلا کر گئے، حضرت علی بتلا کر گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق بتلا کر گئے۔ سب کا نمونہ اور سب آئیڈیل ہیں یہ ہمارے لیے۔ صحابہ سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہو سکتی، ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لہذا ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، ان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کسی طرح کا بغض نہ ہو، کسی طرح کی عداوت نہ ہو، ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے، ہماری ایمانی زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت ہماری برباد ہو جائے گی۔ اس سے بچانا ہے تو صحابہ کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دو، صحابہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں جگہ دو، صحابہ سے محبت کرو اور اس دین سے محبت کرو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ لہذا میں اپنی تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے آخر میں آپ تمام حضرات سے اور ہماری جو بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی یہ عرض ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ جو میں نے بات شروع کی تھی اللہ کی کتاب سے، اللہ کے کلام سے، اللہ نے یہ کہا تھا اے ایمان والو اللہ سے مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ صبر کا مطلب میں نے یہ بتایا، حق کے ساتھ ڈٹ جانا، حق پر جمے رہنا، حق پر جمے رہتے ہوئے چاہے جان چلی جائے اس کی پرواہ نہ کرنا۔ دین پر جمنے کا نام صبر ہے، بزدلی کا نام صبر نہیں ہے، دین چھوڑ دینے کا نام صبر نہیں ہے، دین میں کمزوری دکھانے کا نام صبر نہیں ہے، موت سے ڈرنے کا نام صبر نہیں ہے، بلکہ یہ تو کمزوری کہا گیا ہے۔ وہن سے اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت کہ دنیا میں اور جی لیں، دنیا میں یہ مل جائے، یہ حاصل ہو جائے، اور موت سے ڈر لگنے لگے۔ فرمایا یہ وہن ہے، اور جب یہ امت میں پیدا ہو جائے گا امت بڑی تعداد میں ہوگی، بڑی تعداد میں ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، لیکن ایسے ہوگی جس طرح پانی کا بلبلہ ہوتا ہے، اور قومیں ان کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں اور ان کا تہس نہس کر دیں گی۔
اس لیے وہن کو اپنے اندر سے نکالیں، موت کا ڈر اور خوف جو ہے اس کو اپنے دلوں میں جگہ نہ دیں۔ موت کا ایک دن اللہ نے متعین کر دیا ہے، اس سے پہلے موت آنے والی نہیں ہے۔ کیسے آئے گی یہ بھی اللہ نے طے کر دیا، کہاں آئے گی یہ بھی اللہ نے طے کر دیا، تو پھر ڈر کس بات کا؟ اس لیے دین پر جم جائیں اور نماز کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ نماز کو اللہ نے کہا نماز سے مدد چاہو، اپنے مسائل کا حل نماز سے کرو، اللہ سے تعلق قائم کرو۔ ہم پڑھیں، ہماری عورتیں پڑھیں، ہمارے بچے پڑھیں، ہماری بچیاں پڑھیں، نماز کا ایک ماحول بن جائے، نماز جو ہے ہماری جان سے ہم کو زیادہ عزیز بن جائے۔ جس طرح حضرت حسین نے کر کے بتلایا کربلا کے میدان میں، جہاں پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، دشمن کی فوجیں کھڑی ہیں اور وقت ختم ہو رہا ہے، وہاں پر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوری اسلامی تاریخ آپ پڑھ کر جائیے، آپ کو کبھی ایسا نہیں ملے گا کہ نمازیں چھوڑ دی گئی ہوں۔ نمازوں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں صلاۃ الخوف سکھائی ہے، جو فقہ کے اندر ایک پورا باب ہے۔ اگر جنگ ہو رہی ہو، جنگ کا موقع ہو، دشمن کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں اور نماز کا وقت آ جائے تو نماز کیسے پڑھی جائے؟ یہ نہیں کہا نماز چھوڑ دی جائے، بعد میں قضا کر لی جائے، بلکہ اللہ کے رسول نے میدان کارزار میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے، جسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ اس کا مستقل ایک طریقہ ہے کہ فوج کا ایک دستہ دشمن کے مقابلے کھڑا ہوگا اور جو لوگ پیچھے ہوں گے وہ جس حال میں جس طرح ہے، ہتھیاروں کے ساتھ میں، تلواروں کے ساتھ میں، ویسے ہی ایک امام بنائیں گے اور اس کے پیچھے ایک رکعت پڑھیں گے، اور ایک رکعت ان کی جب پوری ہو جائے گی پھر یہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور جو لوگ دشمن کے سامنے تھے وہ پیچھے آئیں گے اور اپنی نماز مکمل کریں گے۔ طریقہ بتلایا گیا ہے۔ آج ہم بڑی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، بڑی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ سمجھے، بغیر نماز کے کوئی دین اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، منبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، بغیر نماز کے کوئی دین اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے، کوئی دین معتبر نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کا آخری وقت ہے، بار بار غشی طاری ہو رہی ہے، جب ہوش آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ نماز کی فکر کرنا، نماز کو مضبوطی سے پکڑنا، نماز کا خیال رکھنا، اور تمہارے ہاتھوں یعنی عورتوں اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ آپ کی زبان سے یہ آخری الفاظ ہے۔ آپ بستر پر ہیں، چل نہیں پاتے ہیں، گھسٹ گھسٹ کر جو ہے آپ جو ہے سہاروں کے ذریعے نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے حضرت عمر کا واقعہ بتلایا کہ عین نماز کی حالت میں انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت حسین کی گردن نماز کی حالت میں جو ہے کاٹی گئی، یہ بتانے کے لیے کہ نماز بہت بڑا جو ہے اللہ کا حکم ہے، اور اس کو حکم کو چھوڑ کر اور اس کے پس بس ڈال کر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول کا بالکل واضح اعلان ہے، واضح حکم ہے، ہم چاہے اس کو جس طریقے سے بیان کریں۔ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کفر سے مل جاتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جو زبان پڑھتے ہیں عربی ان سے ترجمہ کرا لیجئے گا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ علماء نے اس کی تعویلیں کی ہیں، اس کو ذرا ہلکا کیا ہے، اس نے کافروں جیسا عمل کیا، لیکن حدیث کے الفاظ یہی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علماء کے جو فتاوے ہیں، اس لیے امام شافعی کا تو یہ فتویٰ ہے، اگر کوئی بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ ہے، کوئی اگر نماز چھوڑتا ہو اور منع کرنے کے بعد یہ نہ مانتا ہو اور اسلامی حکومت ہو تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے، اور پھر بھی باز نہ آ جائے تو اسے عمر قید کی سزا دی جائے، یعنی وہ بھی مر جائے جیل ہی کے اندر۔ نماز کو آج ہم نے ہلکے میں لیا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا نماز کے سے اور صبر سے مدد چاہو۔
تو ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے بنیں، اپنے بچوں کو نمازی کا عادی بنائیں، اپنے بچیوں کو نمازی کا عادی بنائیں، دین سکھائیں اور دین کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھائیں۔ جب دین کی عظمت آئے گی، آج جو واقعات ہمیں ارتداد کے، دین سے پھرنے کے جو سننے میں آتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، دین نہیں بتایا، دین کی قیمت نہیں بتائی، دین کتنا قیمتی سرمایہ ان کی زندگیوں میں ہے۔ نتیجہ جو ہوتا ہے، بچیاں سمجھتی ہیں اس آدمی کافر کے ساتھ ہماری زندگی اچھے گزرے گی، اچھے گھر میں رکھے گا، اچھا کھانا کھلائے گا، اچھی گاڑی پہ گھمائے گا، اسلام چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ یہ ماں باپ کا قصور ہے کہ انہوں نے نماز کو اور دین کی اہمیت کو نہیں جانا، لہذا ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، بچوں کو اسکول میں ضرور پڑھائیں۔ ہماری مجبوری ہے کہ اسکولوں میں جو نصاب تعلیم ہے وہ گورنمنٹ کا دیا ہوا ہے، ہم اسے پڑھانے پر مجبور ہیں، لیکن وہ نصاب تعلیم سراسر جو ہے ہمارے بچوں کو کفر کی طرف، شرک کی طرف، الہاد کی طرف لے جانے والا ہے، وہ بالکل ہندو دیومالا کو پڑھانے والا، ان کی عظمتوں کو دلوں میں اتارنے والا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے بچوں کو مسجد کے مکتب میں بھیجیں، مدرسوں میں بھیجیں، اپنے اپنے علاقے میں جہاں مکاتب ہیں وہاں بھیجیں، اور جہاں نہ ہو وہاں مکتب قائم کریں۔ اللہ توفیق دے، اپنے ایک گھر کے کمرے کو 2-4 گھنٹے کے لیے خالی کریں جہاں مسجد و مکتب کا نظام نہ ہو، اپنے گھر کو تھوڑی دیر کے لیے مدرسہ بنا دیں اور کسی حافظ کا، عالم کا انتظام کریں، وہاں آپ کے بچوں کو، آپ کے آس پاس کے رہنے والے بچوں کو وہ دینی تعلیم کا نظم کریں۔ یہ بھی بڑا کام ہے، یہ بھی ایک دین کا کام ہے۔ اپنی بچوں کو ارتداد سے، بچیوں کو ارتداد سے بچانے کے ایک ذریعہ ہے ہمارے گھروں میں دین کے حلقے قائم ہوں، اللہ کی رسول کی سیرت پڑھی جائے، احادیث پڑھی جائے، ہمارے گھروں میں جو ہے دینی مذاکرے ہوں، اور ہمارے گھروں کے آس پاس ہفتے واری دینی اجتماعات ہوں، ہمارا وہاں جڑنا ہو۔ ہمارے اس مسجد کے اندر انتظام ہے، مہینے میں ایک بار مستورات کو یہاں بلایا جاتا ہے، اسی لیے کہ دین کی باتیں ان کے سامنے بیان کی جائیں۔ آپ اس بات کو چلائیں، اس کو مہم کے طور پر لیں، اور مستورات جو ہے ذمہ داریاں لیں، اپنی مستورات بہنوں کو پورے علاقے سے جمع کر کے اس مسجد میں لائیں تاکہ ان کے سامنے دین کی بات ہو، اور دین کے بارے میں ان کے جو شکوک اور شبہات ہوں سوالات کی شکل میں ان کو مرتب کریں، علماء کو دیں، انشاءاللہ اللہ علماء جواب دیں گے، یہیں سے جواب دیے جائیں گے۔ بلکہ میں ابھی 5 منٹ کا وقت دیتا ہوں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، کسی کا کوئی سوال ہو تو فوراً نیچے لکھ کر بھیج دیں، اور ہمارے بھائی ہیں ان سے بھی گزارش ہے۔ ابھی تو ایک طرفہ ون وے ٹرافک چل رہا تھا، میں بول رہا تھا، آپ سن رہے تھے، اب آپ کے دل میں کوئی بات ہو، دین کا کوئی مسئلہ ہو، بتائیں، پوچھیں، معلوم ہوگا بتائیں گے، نہیں دیکھ کر اور علماء سے مذاکرہ کر کے بتائیں گے، لیکن ہمارے سوالات آنے چاہیے۔ بلکہ ہر پروگرام میں یہ کہوں گا، انشاءاللہ یہ مواقع دیے جائیں گے، آپ کے سوالات ہوں آپ انہیں لکھ کر لائیں، اور انشاءاللہ یہاں سے آپ کے اس سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے ہمارے شکیل بھائی کل بھی اور پرسوں بھی کتابیں لے کر آئے تھے۔ ایک کتاب ان کی ہے گھر جنت کیسے بنے، یعنی ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہو جو جنت والا ماحول بن جائے۔ یہ کتاب ابھی لے کر آئے ہیں، باہر بیٹھیں گے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ العالی کی ہے، آپ اسے لیں۔ اور دوسری کتاب ہے گھریلو جھگڑوں سے نجات کیسے ملے، یہ بھی پیر صاحب کی کتاب ہے۔ یہ دونوں کتابیں ہیں، ہم کتابیں خریدنے کی عادت ڈالیں۔ آج ہمارے مستورات، بچے، جوان سب موبائل میں بزی رہتے ہیں، اگر گھروں کے اندر ہم کتابوں کا انتظام کریں، اچھی اور دینی اور سیرت کی کتابیں، احادیث اور قرآن کے ترجمے ہم گھروں میں رکھیں تو ہم بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، تاکہ دین کی ترویج اور اس کی اشاعت بھی ہو، اور ان تک دین کا صحیح پیغام بھی پہنچے، اور لغویات سے، فضولیات سے ہماری بچت بھی ہو۔ انشاءاللہ دعا کے بعد یہ کتابیں باہر آپ کو مل جائیں گی، آپ یہ کتابیں ان سے حاصل کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے جرموں کو بخش دیجئے. اے مالک آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑی عطا اور بخشش والے ہیں. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا مولا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے رب، ہم سب محتاج ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ بچے، جوان، بوڑھے، اے اللہ عورتیں تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہیں. اے میرے مالک، اے میرے رب، یہ عاشوراء کا دن ہے. اے اللہ وہ دن گزر چکا، اس کی شب آ گئی. اے اللہ اس مبارک موقع پر ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، اے اللہ جیسے بھی ہو سب کو معاف فرما دے. اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو آپ پسند فرماتے ہیں. اے اللہ معاف فرمانا آپ کو اچھا لگتا ہے. اے اللہ ہم نے نہ جانے کتنے گناہ کیے، کر کے بھول گئے، لیکن تیری فرشتوں نے لکھ رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے، مالک تیرے علم میں ہے. اے اللہ لیکن تو مختار کل ہے، مالک کل ہے، مکمل اختیار تجھے ہے. اے اللہ ہم نے تیرے نبی سے سنا ہے اور برحق سنا ہے. اے اللہ آپ جو بندہ آپ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے، آپ کو یہ معافی مانگنا اچھا لگتا ہے. آپ معافی مانگنے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اے اللہ ہم سچے دل سے اپنی تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بخش دیجئے. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دیجئے. پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرما دیجئے. اے اللہ نہ جانے کتنے، اس میں ہمارے ماں باپ بھی ہیں، ہمارے اعزاء اقربا بھی ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. اے اللہ پورے امت کے نہ جانے کتنے مظلومین ہیں. اے اللہ کتنے شہداء ہیں. اے اللہ جنہیں ظلماً شہید کیا گیا، ظلماً مارا گیا، ملک کے گوشے گوشے میں جن کی خبریں ہم تک پہنچی، اور نہ جانے کتنے ایسے ہیں جن کی خبریں بھی ہم تک نہیں پہنچ چکی. اے اللہ پورے عالم اسلام میں، خاص طور سے فلسطین میں، غزہ میں، شام میں، دوسرے اسلامی ممالک میں، اے اللہ بڑی تعداد میں اہل ایمان کو، مردوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا. اے میرے مالک ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کی شہادت کے قبول فرما لے. اے مولا ان کے درجات کو بلند فرما لے. اے اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کی سیئات کے درگزر فرما دے. اے میرے مولا، اے میرے رب، صحابہ کا جو اسوہ ہے، اے اللہ اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ حضرت حسین کا جو پیغام ہے، اے اللہ انہوں نے جو راستہ چنا ہے شہادت کا، انہوں نے جو راستہ چنا ہے اے اللہ دین کی سربلندی کا، اے اللہ انہوں نے جو راستہ منتخب کیا ہے، اے اللہ تیری راہ میں قربان ہونے کا، وہ تمام جذبات اے اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، ہماری نسلوں میں پیدا فرما دے، ہماری جوان اور بچوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ دینی دعوت کے لیے قبول فرما لے، دینی محنت کے لیے قبول فرما لے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے قبول فرما لے، دین پر عمل کرنے کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھ اور ایمان ہی پر موت نصیب فرما. اے اللہ ایمان ہی پر موت نصیب فرما. اے اللہ ایمان ہی پر موت نصیب فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں ہیں، ڈاکٹر جنہیں مہلک بیماریاں کہتے ہیں، لا علاج بیماریاں کہتے ہیں، مشکل بیماریاں کہتے ہیں، کتنی عورتیں ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اے اللہ گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اے اللہ اس مجمع میں موجود ہیں. اے میرے رب، اے میرے رب سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ سب کو نصیب فرما. اے اللہ سب کو نصیب فرما. اے اللہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، بے جان دانے سے اے اللہ فصلیں پیدا کرتا ہے، پھل اور پھول پیدا کرتا ہے. اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، عافیت والی زندگی عطا فرما دے، عافیت والی موت
موت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اگر ہماری زندگیوں میں شہادت ہے، شہادت مقدر فرما دے، شہادت کی موت نصیب فرما دے، اپنے نبی کی اے اللہ شہر کی موت نصیب فرما دے، ایمان والی موت نصیب فرما دے، ایمان ہی پر باقی رکھ اور ایمان ہی پر موت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں، اے اللہ تیرے کتنے بندے ہیں اے اللہ جو کاروبار سے پریشان ہیں، جن کے پاس کاروبار نہیں، اے اللہ زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نہیں، نوکریاں نہیں، اے میرے رب غیب سے اے اللہ ان کا انتظام فرما دے، انہیں کاروبار عطا فرما دے، ان کے کاروبار ہیں انہیں برکت عطا فرما دے، اے اللہ جن کے پاس کاروبار زندگی نہیں انہیں کاروبار عطا فرما دے۔ اے میرے مولا کتنے بچے اور بچیاں ہمارے گھروں میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادی کی عمریں آ گئی ہیں، ماں باپ پر بوجھ ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، اے میرے رب اے میرے اولا انہیں پاک رشتے عطا فرما دے، ایمان والے عافیت والے عزت والے رشتے عطا فرما دے، ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما، ان کی عصمت کی حفاظت فرما، ان کی عزت کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا ہماری آنے والی نسلوں کی اور ہماری موجودہ نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما اور ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن پر ہماری نسلیں ایمان پر باقی رہیں، اعمال پر باقی رہیں۔ اے اللہ ان کی سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں خاص طور سے امن و امان قائم فرما، امن کی فضا کو برقرار رکھ۔ اے اللہ ہماری مساجد کی، ہمارے مدارس کی، اے اللہ ہمارے خانقاہوں کی، ہمارے قبرستانوں کی، ہمارے اوقاف کی، ہمارے علماء کی، ہمارے ائمہ کی، اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان محبت ہو، ایمان سے محبت ہو، اسلام سے محبت ہو، قرآن سے محبت ہو، تیرے نبی سے محبت ہو، تیرے صحابہ سے محبت ہو، یہ سچی پکی محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ہم ان سے وابستہ رہیں، ان سے جڑی رہیں اور ہماری زندگیاں اس کا گواہی دیں۔ اے اللہ ہمیں اس قابل بنا دے۔ اے میرے رب اے میرے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، اے میرے مولا ہم کتنے گندے ہیں، کتنے ناپاک ہیں، اے اللہ آپ کے علم میں ہے اے مولا، لیکن تیرے دین سے وابستگی کی وجہ سے، تیرے کلام کی وابستگی کی وجہ سے لیکن محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اے اللہ اے میرے مولا جیسا ان کا حسن ہے، اے اللہ جیسا ان کا حسن زن ہے اس سے بہتر ان کے بارے میں فیصلے فرما۔ اے اللہ ان کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کی دور فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم۔ سید ولد عالم خیر الانام